بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شراب کیوں پی اور حضرت جعفر طیار کی چند خصوصیات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ قرآن کی تفسیر کی روشنی میں بتایا جائے گا۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یاد رہے، اس آیت میں سورہ البقرہ کی 219 آیت کریمہ میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ حرمت کی آیات سورہ مائدہ میں 3 ہجری میں غزوہ احزاب بعد میں نازل ہوئیں اور سے چند روز بعد شراب حرام کی گئی۔ شراب اور جوئے کی مذمت۔ اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے یا اس کے خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے، لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا شمار۔ شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے۔ جوئے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آدمی سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جوئے باز سٹے باز کے نام سے بدنام ہوتا ہے، کبھی کبھار اپنا سب مال و اسباب جوئے میں ہار دیتا ہے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، محنت سے جی چرانا شروع ہو جاتا ہے اور مفت خورا بننے کی عادت پڑ جاتی ہے وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار سے دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کی کہ ایک خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکے نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا ہی سلیم الفطرت تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ مینارہ بنا دیا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں گا۔ سبحان اللہ، گناہ سے کس قدر نفرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جوئے کے متعلق احکام۔ جوا کھیلنا حرام ہے۔ جوا ہر ایسا کھیل ہے جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو۔ شطرنج، تاش، لڈو، کیرم، بلیئرڈ، کرکٹ وغیرہ ہار جیت کے کھیل جن پر بازی لگائی جائے سب جوئے میں داخل اور حرام ہیں۔ یوں ہی کرکٹ وغیرہ میں میچ اور ایک ایک اوور یا ایک ایک بال پر جوا رقم لگائی جاتی ہے، یہ جوا ہے۔ یوں ہی گھروں اور دفتروں میں چھوٹی موٹی باتوں پر جو اس طرح کی شرطیں لگتی ہیں، اگر میری بات درست نکلی تو تم کھانا کھلاؤ گے، اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں کھانا کھلاؤں گا، یہ بات جوئے میں داخل ہوتی ہیں۔ یوں ہی لاٹری وغیرہ جوئے میں داخل ہے۔ آج کل موبائل پر کمپنی کو میسج کرنے پر ایک مخصوص رقم کٹتی ہے، اس پر بھی انعامات رکھے جاتے ہیں، یہ سب جوئے میں داخل ہیں۔ تفسیر۔ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ تفسیر خازن میں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو صحابہ کرام نے عرض کی صدقہ کی مقدار ارشاد فرما دیں، کل کتنا مال راہ خدا میں دیا جائے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو۔ ابتدائی اسلام میں حاجت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ کرام اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی مقدار لے کر باقی سب راہ خدا میں صدقہ کر دیتے۔ یہ حکم اگر بطور فرض کے تھا تو زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے منسوخ ہو گیا، اگر نفلی حکم تھا تو آج بھی مستحب کے طور پر یہ حکم باقی ہے۔ معزز ناظرین، سورہ البقرہ آیت نمبر 221 میں کن عورتوں سے نکاح سے منع کیا گیا ہے؟ اس معلومات کو عام معلومات سمجھ کر اگنور نہ کریں، بلکہ قرآن کی تفسیر ہے، مکمل سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے اچھی اگرچہ وہ تمہیں بھاتی ہو، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا اگرچہ وہ تمہیں بھاتا ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اپنے حکم سے اور اپنی ایتے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانیں۔ یہ ایت حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک بہادر شخص تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ سے روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ وہاں ناک نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ وہ حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے۔ چنانچہ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو صورتحال عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں اگرچہ وہ تمہیں پسند ہوں، البتہ یہ یاد رہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت ہے، اور اس کی تفصیل سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں آئے گی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول: ایک روز عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کی تماچا مارا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایمانی حالت کے متعلق دریافت کیا۔ عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مومنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر لوگوں نے طعنہ زنی کی کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا، حالانکہ فلاں مشرکہ آزاد عورت تمہارے لیے حاضر ہے، وہ حسین بھی ہے اور مالدار بھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمان باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرکہ آزاد ہو اور حسن و جمال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ کوئی مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ عورت کے سرپرستوں سے خطاب ہے، اپنی مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو۔ مسلمان عورت کا نکاح مشرک و کافر کے ساتھ باطل و حرام ہے۔ مشرک و کافر لوگ تو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں نصیحت فرمانے کے لیے
تم پر اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ اس آیت میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بہت واضح حکم موجود ہے۔ انتہائی افسوس ہے کہ قرآن میں اتنی صراحت اور وضاحت سے حکم آنے کے باوجود مسلمان لڑکوں سے مشرکہ لڑکیوں کے ساتھ یوں ہی کافر لڑکوں اور مسلمان لڑکیوں میں باہم شادیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں کفار و مسلم اکٹھے رہتے ہیں۔ مغربی طرز زندگی نیز لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم سے جہاں اور تباہی مچی ہوئی ہیں تو بے حیائی کا طوفان امڑ آیا ہے، وہیں باہم ایسی حرام شادیوں کے ذریعے زندگی بھر کی بدکاری کے سلسلے بھی جاری و ساری ہیں۔ اس تمام صورتحال کا وبال ان لڑکیوں پر بھی ہے جو اس میں ملوث ہیں، اور ان والدین پر بھی جو راضی خوشی اولاد کو اس جہنم میں جھونکتے ہیں، اور ان حکمرانوں اور صاحب اختیار پر بھی ہے جو ایسی تعلیم کو رواج دیتے ہیں کہ باوجود قدرت اس کا انسداد کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یوں ہی اس کا وبال ان نام نہاد جاہل دانشوروں، لبرلزم کے مریضوں اور دین دشمن قلمکاروں پر بھی ہے جو اس کی تائید و حمایت میں ورق سیاہ کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بستری کس جگہ سے کرنا جائز ہے، اگر بھول کر پچھلے مقام سے ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ تو سورہ البقرہ کی 222 نمبر آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کا شان نزول عرب کے لوگ یہودیوں اور مجوسیوں کی طرح حیض والی عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا انہیں گوارا نہ تھا، بلکہ یہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا، ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، جبکہ عیسائیوں کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا، یعنی وہ ان دنوں میں عورتوں سے ملاب میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور افراط و تفریط کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی، اور بتا دیا گیا کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور چونکہ یہ قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہے لہٰذا ایسی حالت میں جماع جائز جاننا کفر ہے، اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گناہ گار ہوا، اس پر توبہ فرض ہے۔ یوں ہی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کی جگہ سے لذت حاصل کرنا منع ہے۔ بقیہ ان سے گفتگو کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، حتیٰ کہ ان کا جھوٹا کھانا بھی جائز ہے، گناہ نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کے پچھلے مقام پر جماع کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی گندگی کا مقام ہے۔ خوب پاک ہونے سے مراد ایام حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر لینا ہے۔ حیض کے چند احکام۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ حیض کے دنوں میں عورت کے لیے تلاوت قرآن، نماز، روزہ، مسجد میں داخلہ، قرآن کو چھونا اور خانہ کعبہ کا طواف حرام ہو جاتا ہے۔ ذکر و درود وغیرہ میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے، اور ایام حیض کے روزوں کی قضا عورت پر لازم ہے، جبکہ نمازیں معاف ہیں۔